دانا ورہبرا پښتونخوا دې کړه. سر اس وقت تورغر میں کافی ایشوز ہیں. ایک ان میں جو مین ایشوز ہے وہ کالج کا ہے اور ڈی ایچ کیو جو ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہاں کا ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پچھلے سال تو جو قومی جرگہ ہوا تھا وہاں پہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ کے دوں گا. تو اس وعدے کا ابھی تک کیا بنا؟ مین جو روڈ ہے وہاں پر ایک عوام میں غم غصہ پایا جاتا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس میں ناقص میٹیریل جو استعمال ہو رہا ہے. تو کنفرم ڈیٹ اگر آپ بتا دیں کیونکہ لوگ اگر مگر شکار ہیں کہ بھائی وہ 27 کو انشاءاللہ کم از کم 10,000 ووٹ کی لیڈ سے انشاءاللہ جیتوں گا خدا کے فضل سے. تو ایک جرگہ بلا کے ان سے پوچھوں گا کہ آیا مجھے بتائیں کہ میرا حق بنتا ہے اس خدمت کا. تو انشاءاللہ تورغر کے لوگ ایک آواز کہیں گے کہ آپ کو اپنے علماء میری مدد کریں گے, میری پارٹی کے لوگ میری مدد کریں گے. اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا. مجھے اللہ اپنے فضل اور کرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عزیز ساغر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں کہ اس تعارف کے محتاج نہیں, سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں جناب لائق محمد خان صاحب. خان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر. میں نے آپ سے آج جو کچھ اہم سوالات کرنے ہیں ان میں سے جو اہم سوال ہے آج جو 12 ربیع الاول کا دن ہے, مقدس دن ہے, کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ بھائی آپ کا. آج بہت بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے. میرا خیال ہے اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کوئی بھی نہیں ہے کہ اس دن کو ہم منائیں خوشی سے. اور بہت بڑی خوشی کے دن ہے آج, بہت بڑی خوشی کا دن ہے سر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جتنا بھی باعزت طریقے سے اسلامی طریقے سے اجاگر کیا جائے اتنا کام ہے. محمد ہمارے بڑی سی بڑی شان والے, بالکل ماشاءاللہ. سر اس وقت میں آپ کو سیدھا طور کے جو وہاں پر اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ مین جو روڈ ہے وہاں پر ایک عوام میں غم غصہ پایا جاتا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس میں ناقص میٹیریل جو استعمال ہو رہا ہے اور اس کے خلاف عوام نکلے بھی ہیں. اس کے خلاف کم از کم ہمیں کیا کرنا چاہیے یا اس وقت ہم کہاں کھڑے ہونا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں میرے بھائی, ہمیں کسی ٹھیکیدار کا نام نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام ہے محکمے کا. ہمارے آگے ذمہ داری جو ہے وہ محکمے کی ہے. اگر اس میں کوئی, ابھی میں انشاءاللہ پشاور سے واپس دورے پہ جا رہا ہوں, میں دیکھوں گا اگر وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, ایسے ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے. اگر کام نہیں ٹھیک ہو رہا تو انشاءاللہ وہ محکمے کی ذمہ داری ہے, وہ محکمے سے میں ٹھیک کراؤں گا. میرا خیال ہے کہ میری موجودگی میں وہ پرانا سبق نہیں دہرایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کوئی کاروباری دوستی یا روابط نہیں ہے. نہ میرا بیٹا ٹھیکیدار ہے, نہ میرا بھائی ٹھیکیدار ہے اور نہ میں ٹھیکیدار ہوں. سابقہ لوگوں کے گھروں میں 8-8 10-10 رجسٹر ٹھیکیدار تھے. جب ٹھیکیدار رشتہ دار ہو, بھائی ہو, تو میرا خیال ہے ایم پی اے جو ہے اس سے کام نہیں لے سکتا. تو اللہ کے فضل سے وہ پرانی روایات ختم ہو گئی ہیں. میں کسی کے کہنے پہ اعتماد نہیں کرتا کہ کسی آدمی کو میں الزام اس پہ, میں خود جا کے دیکھوں گا. اگر کام ٹھیک ہوا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوا تو اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی, خواہ کوئی بھی ہو. اس کی تمام تر ذمہ داری محکمے پر ہے, محکمہ اور ٹھیکیدار جانے. اور انشاءاللہ کام غلط میں کسی صورت میں یہ نہیں, کوئی کام بھی, خواہ اسپتال ہے, خواہ اسکول ہے, خواہ روڈ ہے, یہ قوم کے پیسے ہیں. یہ بڑی مشکل سے پشاور سے ہمیں ملتے ہیں اور یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں.
تو انشاءاللہ اس کو میں اچھی طرح دیکھوں گا اور آپ کو ایک ہفتے بعد رپورٹ آ جائے گی. کام ٹھیک ہوا تو ٹھیک، غلط ہوا تو اس پہ میں کارروائی کراؤں گا انشاءاللہ. سر اس وقت طور میں کافی ایشوز ہیں، لیکن ان میں جو مین ایشوز ہے وہ کالج کا ہے اور ڈی ایچ کیو جو ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہاں کا ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پچھلے سال تو جو قومی جرگہ ہوا تھا وہاں پہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ لے کے دوں گا، تو اس وعدے کا ابھی تک کیا بنا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال کے لیے اس سال 20 کروڑ روپیہ ہم نے اس اسپتال کو دیا ہے. 20 کروڑ روپیہ، جس کی معلومات آپ جا کے محکمہ CNW کے دفتر سے کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے مہربانی کی، میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے، تو اس سال انہوں نے 20 کروڑ روپیہ دے دیا ہے، جو 20 کروڑ روپیہ پہنچ گیا ہے. اور اب میرا خیال ہے، اب میں نے کل پرسوں پوچھا تھا ایکسچینج سے اور SDO صاحب سے CNW کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار نے پہلے پیسے نہیں تھے، کام تیزی سے شروع کر دیا ہے. اس لیے کہ بنیادی چیز جو ہے وہ تعلیم اور اسپتال ہے. کالج کی اس طرح بات ہے کہ کالج کا طریقہ کار یہ ہے کہ کالج ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نے مہربانی کی ہے، محمود خان صاحب نے منظور کر لیا ہے. اب اس کا سیکشن 4 کے لیے اس کی کارروائی ہوگی، وہ سیکشن 4 لگے گا، اس کے بعد اس کا ٹینڈر ہوگا، اور انشاءاللہ میری موجودگی میں یہ جو 2 سال رہتے ہیں کم از کم یہ 2 سال میں بلڈنگ انشاءاللہ بن جائے گی خدا کے فضل سے. اللہ کرے گا بن جائے. سر اس وقت طور میں ایک یہ بات چل رہی ہے کہ وہ BK کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آ رہے ہیں، تو اگر مگر کے شکار ہیں، کیا وہ کب آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو ہمیں کیا خوشخبری سرپرائز دے سکتے ہیں کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں کتنی خوشخبریاں دی ہیں. دیکھیں کہ سورج انگلی سے نہیں چھپتا. ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اس وزیر اعلیٰ صاحب نے، بہت بڑا احسان کیا ہے. تورغر کے لوگوں ہر وقت اس کے لیے دعا کریں گے. تورغر کے ایک اچھے غیرت مند قبائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 7 ارب روپے کا پل ہمیں دے دیا، کالج ہمیں دے دیا، مین روڈ دونوں طرف سے شروع ہے. اس نے یہ بہت بڑے کام کر دیے. بجلی کا کام شروع ہے، بجلی کا بھی 12 کروڑ روپے آ گیا، 30 کروڑ روپے اور آ گیا، 20 کروڑ روپے اور آ گیا، ابھی آئے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ تورغر کے پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ مدد اور تعاون کرے گا، جس طرح اس نے پہلے کیا ہے. اگر اس دفعہ وزیر اعلیٰ کے کچھ کرتا بھی نہیں ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ اس نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے تورغر کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا کام نہیں ہوا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمشنر صاحب، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے ڈپٹی کمشنر تورغر بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اور CM صاحب ہمیں اچھا پیکج دیں گے خدا کے فضل سے. کنفرم ڈیٹ اگر آپ بتا دیں، کیونکہ لوگ اگر مگر شکار ہیں کہ بھائی وہ 27 کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. اگر مگر والی باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. 2 باتیں وزیر اعلیٰ صاحب نے میرے ساتھ کی تھی. اگر مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر نے نہیں بلایا، ویدر ٹھیک ہوا تو 27 کو میں ہر صورت میں آؤں گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 27 تاریخ وہ وزٹ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ، پوری امید ہے انشاءاللہ کریں. ہاں. تو سر جو آنے والا جو جنرل الیکشن ہے 2023، آپ کے لیے کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں یا آپ مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ میں کر دیے اس میں نہ بھرا کے جاؤں گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے برخوردار کہ الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کو خدا کو علم ہے کہ ایک روزے کا اور ایک ووٹ کا، کے اندر ووٹ کس کو ملتا ہے. میرا کام جو ہے، میں نے جو قوم سے ایک وعدہ کیا تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ میں تورغر کا 35 سال کا کام وہ میں انشاءاللہ 5 سال میں کروں گا. تو 2-3 سال میں تو میں 35 سال کو پہنچ گیا ہوں کام کا. تو 2 سال جو رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 15 اس میں اور ڈال دیں، انشاءاللہ 50 سال کا کام میں اپنے 5 سال میں کر دوں گا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، تورغر میں تقوی، غیرت، مہمان نوازی، ایمانداری، یہ 4 چیزیں موجود ہیں. تورغر کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے دھوکہ نہیں کیا، تورغر کے لوگ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے. اس سے پہلے جن لوگوں کو شکست ہوئی اور شکست فاش ہوئی، سیاسی، آج وہ سیاسی یتیم ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. وہ صرف اس بات سے
کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی, میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا, تورغار کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کی امانت میں خیانت کی, تو پھر تورغار کے لوگوں نے ان سے بدلہ لیا. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے صبح سے شام تک ایبٹ آباد, اسلام آباد, مانسہرہ, تورغار, میری صرف ایک ہی دوڑ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے تورغار میں ہو جائے. دیکھیں ابھی پورے ہزارہ ڈویژن میں کسی کا سستا آٹا نہیں شروع ہوا, جو کہ سب سے پہلے تورغار کا سستا آٹا شروع ہو گئے اور 2 دن سے ٹرک پہنچ گئے سستے آٹے کے. یہ دیکھیں نا, اب اگر 500 روپے, 400 روپے, 300 روپے من میں رعایت ملتی ہے تو یہ تورغار کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بات ہے. الیکشن میں اللہ کے فضل سے امانت سمجھ کے کروں گا, اور جس وقت اللہ کے کرم سے میں میدان میں اتروں گا, اپنے علماء میری مدد کریں گے, میری پارٹی کے لوگ میری مدد کریں گے, تورغار کے عوام جس پارٹی میں وہ میری مدد کریں گے, اللہ میرا رہنمائی کرے گا, اور انشاءاللہ میں کلین سویپ کروں گا خدا کے فضل سے. صرف ایک بات پہ کہ میں خدمت کر رہا ہوں, میرا کام ہے خدمت. جب الیکشن سے پہلے 3 مہینے پورے ہو گئے تو ایک جرگہ بلا کے ان سے پوچھوں گا کہ آیا مجھے بتائیں کہ میرا حق بنتا ہے اس خدمت کا, تو انشاءاللہ تورغار کے لوگ ایک آواز کہیں گے کہ آپ کو ووٹ دیں. آپ تورغار کے عوام سے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کو؟ میں اتنا مطمئن ہوں اللہ کے فضل سے, میں اتنا مطمئن ہوں خدا کے فضل سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے, خدا کے کرم سے, کہ پاکستان میں اتنا کوئی مطمئن نہیں ہے جتنا میں مطمئن ہوں کہ میں انشاءاللہ کم از کم 10,000 ووٹ کی لیڈ سے انشاءاللہ جیتوں گا خدا کے فضل سے, صرف خدمت. اللہ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ ہم اس طرح جاری و ساری رہے. مجھے اجازت, اللہ سامنے دے. تھینک یو. ہنسنا بھی ساتھ میں آتا ہے اور مل کر رونا ہوتا ہے, منزل تک سوچ کے آئے ہیں, ہو لے جو ہونا ہوتا ہے, ایک سوچ پہ ہے